حقیقت یہ ہے کہ جب شاہ آف ایران تھا اقتدار میں تو صرف 35% خواتین جو ہیں لکھ پڑھ سکتی تھیں. ٹھیک ہے. اب وہ 35 میں سے 3%, 2% ایسی تھیں جو کہ جینز بھی پہن لیتی تھیں, تو ان کے لیے ساری آزادی جو ہے بس اتنی ہے. آج ایران میں 87% خواتین پڑھ لکھ سکتی ہیں, اور جو 24 سال سے کم عمر تک ہیں, 14 سے 24, ان میں 99% ہو گیا. جو آپ کی سائنٹسٹ ہیں جو آج آپ کو میزائل نظر آ رہے ہیں, جو آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے تل ابیب پہ گر رہے ہیں, وہ سارے اس میں جو میجورٹی اکثریت ہے سائنٹسٹ کی, وہ ایرانی خواتین کی ہے. ایرانی خواتین نے وہ بنائے ہیں, ایرانی خواتین لڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں اس لڑائی کی. تو اس کو وہ آزادی ان کو نہیں لگے گی کیونکہ وہ رجیم کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ کیا کریں گے کہ جی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے کرتے وہ کہیں گے کہ جو عورتیں خامنہ کے ساتھ ہیں یا اپنے ملک کے ساتھ ہیں وہ تو عورتیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور عورتوں کی ڈیفینیشن سے نکل جائیں گے. اور جو عورتوں کی آزادی کے لیے آئے ہیں, انہوں نے جو پہلا حملہ کیا وہ عورتوں کے بچیوں کے ایک اسکول پہ کیا. ٹھیک ہے, جس میں 160-170. تو یہ بنیادی طور پہ جب آپ پورے اسٹیٹ کو تباہ کر دو تو اس کے بعد آپ جو مرضی کہہ دو, لبرل کہہ دو, سوشلسٹ کہہ دو, آپ شریعت لے آؤ, کچھ بھی وہ, لیکن آپ نے تہذیب ہی ختم کر دی. اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا. پاکستان کا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, تلسی گابرڈ نے یہ بات کی ہے, اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, یہ اس کی کلوزسٹ لوگوں میں سے ہے ٹرمپ کی. دیکھیں, ہم نے پچھلے سارے عرصے میں ٹرمپ کو نامینیٹ کیا نوبل پرائز کے لیے, بورڈ آف پیس میں بھی گئے, ملتے رہے, اور وہ بھی ہماری تعریفیں کرتا رہتا ہے. لیکن امریکن اسٹیٹ کی پالیسی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, اس کی پالیسی کچھ اور ہے. ہمیں ابھی تک سے کوئی ریلیف نہیں ملا. انہوں نے انویسٹمنٹس کی بات کی, کوئی انویسٹمنٹس نہیں آئی. انہوں نے IMF کے ذریعے پچھلے, جب سے کہتے ہیں جی خان صاحب کو چینج کر کے رجیم چینج جو بھی ہوا, اس کے بعد ایکچولی کچھ بھی نہیں آپ کو ملا. IMF نے کچھ بھی نہیں. IMF نے آپ کو جس طرح سے مفتاح اسماعیل کے دور میں کیا, اس کے بعد بھی تنگ کیا, تو اب آپ نے اسٹیبل اس طرح سے کر دیا کہ آپ کی اوور آل گروتھ ریٹ ہی کم ہو گیا. تو انہوں نے وہ آپ کو سکویز کیے جا رہے ہیں. اسی طرح اسی عرصے میں انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے لانگ ٹرم, اور انڈیا کی پھر اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو گئی ہے. جبکہ انڈیا کے خلاف وہ باتیں کر رہے تھے. بالکل وہ کہہ رہے تھے ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, ہماری تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کر رہا. کیونکہ لانگ ٹرم میں ایک وائبل پاکستان وہ صہیونی قوتوں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ امریکہ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی وجہ ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو اسرائیل کے لیے کلیئرلی اینی اسٹیٹ دیٹس فنکشنل, کوئی بھی ملک خاص طور پہ جس کی ملٹری اسٹرانگ ہو, مسلم دنیا میں وہ قابل قبول نہیں ہے. جو ساری یہ طاقت ہے کلونیل پچھلے 400 سال سے, اس کی بنیاد یہ رہی ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکل آپ کی برتری رہی ہے, اور ملیٹریلی آپ کی برتری رہی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ اکنامک, یہ ملٹری بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے. دوسرا ایک پرابلم ہے کہ پاکستان چاہے سبجیکٹیولی ہماری جو ایلیٹس اپنے شعور میں شعوری طور پہ ہم امریکہ کے قریب ہیں, لوگوں کا خواہش ہوتی ہے امریکہ میں بچوں کو پڑھائیں, انگلینڈ میں بچوں کو پڑھائیں, انگلش اسپیکنگ ایلیٹس ہیں, لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ ہمیں چین کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمیں جو واحد پیسے کی امید آئی ہے پچھلے 10 سالوں میں حقیقی معنوں میں, وہ CPEC تھا, وہ چائنا سے آئی. جو ہم نے ہندوستان کے خلاف اپنا دفاع کیا اس میں ساری چینی ٹیکنالوجی تھی, اور 82% جو اب ہم اپنے ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں ملٹری کی, وہ چین سے ہے. تو ہم لاشعوری طور پہ تو ہم چین کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کیمپ میں ہم جا چکے ہیں, اور چین اور امریکہ کے جو کیمپس ہیں ان کی ریکنسیلیشن ابھی نہیں ہو سکتی اگلے 20-30-40 سالوں میں. ابھی مزید مسئلے بنیں گے. ایران پہ بھی جو حملہ ہے اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران 20% جو تیل آتا ہے چین کا, انرجی کا جو سپلائی ہے, وہ ایران کے ذریعے آتا ہے. ایران کو تباہ کرنے کا مطلب ہے آپ ونریبل کر دو گے چین کو. یہی رشیا کا ان کا تھا کہ رشیا یوکرین کے ذریعے جو انہوں نے ساری بدماشی کی, وہ اس میں انسانی حقوق جمہوریت یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. سیدھا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ رشیا کو پھنسا کے رشیا کو تباہ کیا جائے, ایک ایک کر کے چین کے ارد گرد سارے ممالک ختم کیے جائیں. وینزویلا بھی پرو چائنا تھا. کیوبا کے اوپر اس وقت ایک بدترین محاصرہ ہے جس پہ بھی میں بات کرنا بھول گیا. اتنا برا محاصرہ ہے کہ وہاں پہ تیل ختم ہو چکا ہے, اور وہ امریکہ نے اتنا شدید کر دیا ہے کہ دیٹ سوسائٹی کین کلیپس. اور وہ بھی اس کی بھی مین وجہ یہ ہے کہ ان کو ہے کہ یہ ہمارے قریب ایک چین کا اڈا ہے. ٹھیک ہے جی. سو چین کے خلاف جو ان کی لڑائی کا فیصلہ ہے وہ انہوں نے بہت عرصے سے کیا ہوا ہے. پاکستان ان 2 وجوہات کی وجہ سے, بیکاز ہم ملیٹریلی اسٹرانگ ہیں, اور ہم چینی کیمپ میں لاشعوری طور پہ, حالانکہ ابھی تک سے ہماری ایلیٹس نے مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا, اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے چین. حالانکہ چینی یونیورسٹیز, میں تو امریکہ میں پڑھاتا رہا ہوں, انگلینڈ میں پڑھاتا رہا ہوں, اور چین کی یونیورسٹیز کی میں نے ایجوکیشن جو دیکھی ہے وہ بہت آگے ہیں ان سے. امریکہ وغیرہ سے آگے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے,
خصوصی طور پہ سائنس میں بہت آگے نکل رہا ہے. لیکن کیونکہ ایک کلونیل مینٹیلٹی ہے, وہ بھیجیں گے اپنے بچوں کو ابھی بھی, وہ مطلب وہ برسلز بھیج دیں گے, ایمسٹرڈیم بھیج دیں گے, لیکن ادھر نہیں بھیجیں گے, بیجنگ نہیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے.